بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے عہد بعثادت کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک جوان ریا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑے نفاست پسند اور شوقین مزاج معلوم ہوتے تھے۔ نیچی ازار پہن رکھے تھی اور سر پر بنے سنورے ہوئے لمبے لمبے خمدار بال تھے جو ان کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کا نام لے کر فرمایا، یہ کیا اچھے آدمی تھے اگر اتنے لمبے بال نہ رکھتے اور اتنی نیچے ازار نہ پہنتے۔ یہ جوان رعنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حجام کے پاس گئے اور اپنے لمبے لمبے بال کٹوا دیے۔ پھر اپنی ازار کو نصف پنڈلی تک کر لیا اور عہد کیا کہ عمر بھر یہی وضع قطع رکھیں گے۔ یہ جوان ریا جن کو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اس قدر پاس تھا کہ اس وضع قطع میں رہنا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ بن فاتق الصدیق کہتے ہیں، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاتق الصدیق تھے۔ حضرت ابو یحییٰ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم و مرتبہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق عرب کے نامور قبیلے بنو اسد سے تھا۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں مدینہ کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے شرف اسلام سے بہرہ ہوئے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے یہ واقعہ ان کی اپنی زبانی سے اس طرح نقل کیا ہے، میں ایک دفعہ اپنے اونٹوں کو لے کر نکلا، اتنے میں شام ہو گئی، اونٹوں پر دہشت طاری ہو گئی، میں نے ان کو کسی طرح بٹھا دیا اور خود بھی ایک اونٹ کے بازو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق پکار کر کہا، میں اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی پکار کے جواب میں مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تجھ پر افسوس ہے کہ جنوں کی پناہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے جو بزرگ و برتر ہے، نعمتوں سے نوازنے والا اور فضل کرنے والا ہے۔ وہی حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان اور کچھ فکر نہ کر، جنوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال اور سورۃ انفال کی آیتیں پڑھ۔ اپنی ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر۔ جنوں کے مکر و فریب تو آگ میں جھونک دیے گئے، اب جو چیز کام دے گی وہ پرہیزگاری ہے یا نیکی۔ یہ آواز سن کر میں نے کہا، اے نصیحتیں کرنے والے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو اب میں پھر یہ غیبی آواز سنائی دی، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتا ہوں جو بھلائیوں اور نیکیوں والے ہیں۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہیں اور لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ قرآن لے کر آئے ہیں جس میں یاسین اور حامیم والی صورتیں ہیں اور ان کے علاوہ بہت سی مفصل آیات بیانات ہیں۔ ان صورتوں نے حلال و حرام کے احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ساری دنیا کی برائیوں کو مٹا رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ہوں مالک بن مالک، ایک جن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس وادی سے گزر رہا تھا کہ تم کو وادی کے سردار جن سے پناہ مانگتے سنا، گویا تم اس کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ اس شرک کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا، اسی لیے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو۔ سیدھا راستہ صرف توحید ہی کا ہے۔ ہر مشکل و مصیبت میں اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اے انسان، یہ ہدایت کا راستہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اس لیے میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اے مالک، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ کاش اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا۔ مالک نے کہا، تمہارے اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیا۔ اس وقت مالک نے مجھے دعا دی، اللہ تیرے ساتھ ہو اور تو خیریت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ آخر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور میرے
ورد مدینہ کے وقت لوگ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے سوچا جب لوگ نماز پڑھ لیں پھر مسجد میں جاؤں، چنانچہ اپنا اونٹ کسی مناسب جگہ باندھنے کے لیے چلا۔ اتنے میں تو صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف آئے اور مجھ سے کہا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ میں نے اونٹ کو مسجد کے قریب باندھ دیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں معلوم ہے جس شیخ نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کا ذمہ لیا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے وعدے کے مطابق تمہارے اونٹوں کو باحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا۔ میں نے کہا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہاں اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کی نعمتیں حاصل کر لی۔ اور اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ فرماتے سنا کہ جو شخص سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے گا اور پھر احسن طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہوتے۔ نہایت نفیس مزاج اور خوش پوش تھے، اپنے آپ کو خوب بنا سوار کر رکھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی لمبی زلفوں اور نیچی ازار کو ناپسند فرمایا تو اپنی واضح خطا بالکل تبدیل کر لی اور قولاً و فعلاً ہر لحاظ سے ہادی اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اچھے آدمی بن گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سرفروشوں میں شامل تھے جن کو اس غزوے میں صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ہونے پر اصحاب بدر کا موتم بشان لقب حاصل ہوا۔ ان کے بھائی حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاتق نے بھی ان کے دوش بدوش اس غزوے میں داشات حاصل کی۔ یوں دونوں بھائیوں کو بدری ہونے کی لازوال سعادت نصیب ہوئی۔ اگلے سال 3 ہجری میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور سربکف ہو کر لڑے۔ عہد رسالت کے دوسرے غزوات میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ کی شرکت کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی، لیکن ہمارا قیاس ہے کہ وہ ان سب میں یا بعض میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ نہایت بہادر و مخلص مسلمان تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے الاصباح میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اہل خلافت میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ نے شام میں رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ کوفہ آباد ہوا، وہاں اقامت اختیار کر لی۔ چند سال کے بعد کوفہ سے شام چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں انہوں نے مطلق کوئی حصہ نہ لیا۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے جو شخص کلمہ پڑھتا ہو اس سے مت لڑو۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ نے شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اللہ کی ان پہ بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔